بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضلع شہ پورہ کے ایک نواحی سے تعلق رکھنے والے صادق مصلی بھٹے پر اینٹوں بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ صادق کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ صادق مشکل اوقات میں بھٹا سے پیسے ادھار لیتا رہتا تھا، جو کہ پچھلے 20 سالوں سے جمع ہو کر 2.5 لاکھ تک جا پہنچے تھے، اور آج بیٹے کے کفن کے لیے بھی بھٹے سے ادھار نہیں ملا تو صادق مصلی روتا ہوا منشی جمیل کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ سامنے اس کی 10 سالہ معصوم بچی اپنے بھائی کے پیٹھ پر لگے زخموں سے اپنے معصوم ہاتھوں سے مکھیاں اڑا رہی تھی۔ صادق نے اپنی بیوی کے دوپٹے اور اپنی گرم چادر میں لپیٹ کر بیٹے کو کفن دے دیا تھا۔ جنازہ پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے لخت جگر کو نہر کنارے جا کر دفن کریں گے۔ صادق مصلی، اس کی بیوی اور معصوم بچی کے بہتے آنسو پر کسی قریبی کو رحم نہ آیا۔ صادق مصلی پہلے ہی بہت مقروض تھا، گھر میں 1-2 وقت کا فاقہ رہتا ہی تھا۔ صادق مصلی نے اپنے بیٹے کو قریبی گاؤں کے مدرسے میں داخل کروا دیا تھا، وہاں بچوں کو رہائش اور کھانا مفت تھا۔ صادق نے سوچا، میں تو نہیں، میرا بیٹا تو کم از کم پیٹ بھر کر 3 ٹائم کا کھانا تو کھا لے گا۔ ایک بار صادق مصلی کا بیٹا جمعے والے دن گھر آیا ہوا تھا تو اسے پتہ چلا کہ گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں بنا اور اس کی بہن کے پیٹ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ صادق مصلی کے بیٹے کی عمر فقط 12 سال تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً مدرسے کا خیال آیا، جہاں اس نے اکثر لوگوں کو پیسے ڈالتے دیکھا تھا۔ صادق مصلی کے معصوم 12 سالہ بچے نے جا کر مدرسے کے غلے سے بہن کی بھوک مٹانے کی خاطر پیسے چوری کرنا شروع کر دیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری چوری ہے۔ اس نے ابھی 2 10-10 کے نوٹ ہی نکالے تھے کہ استاد محترم آ پہنچے۔ انہوں نے صادق مصلی کے بیٹے کو پیسے چراتے دیکھا تو الٹا لٹکا کر ڈنڈے اور ربڑ کے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچہ درد اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ہوش میں لانے کے بعد دوبارہ صادق مصلی کے بیٹے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا اور مولوی صادق مصلی کے بیٹے کو نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر گاؤں کے سرپنچ کے پاس جا پہنچا اور سارا واقعہ سے آگاہ کر دیا تو گاؤں کے سرپنچ نے صادق مصلی کے گاؤں کے سرپنچ سے مکا کر کے صادق مصلی کو پنچایت میں بلوا لیا۔ پنچایت میں دونوں گاؤں کے بندے تھے۔ صادق مصلی نے ابھی گھر جا کر بچے کی حالت نہیں دیکھی تھی کہ اسے گھر جاتے ہوئے راستے سے ہی پنچایت میں بلوا لیا گیا۔ پنچایت میں صادق مصلی بیوی پر بد کردار ہونے اور شریعت کی حد سے باہر جانے کا الزام لگا کر صادق کو گاؤں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ صادق کی منت سماجت کے باوجود پنچایت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور سورج نکلنے سے پہلے گاؤں خالی کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ صادق مصلی گھر پہنچا تو اس کا معصوم بیٹا بہن کی بھوک مٹانے کی خاطر پیسے چوری کرنے کے جرم میں موت کے منہ میں جا پہنچا تھا۔ صادق مصلی بیٹے کی لاش اٹھانے گھر کا سامان ایک ٹرنک میں ڈالے بیٹی اور بیوی کے ہمراہ بھٹے پر جا پہنچا تھا، مگر یہاں بھی تقدیر کو صادق مصلی پر رحم نہیں آیا تھا۔ صادق سڑک کنارے بیٹے کی لاش، بھوکی بیٹی اور شرمندہ سی بیوی کے ہمراہ بیٹھا رات کی تاریکی کا منتظر تھا کہ تقدیر کو اس پر رحم آ گیا۔ کسی گاڑی والے نے گاڑی روک کر صادق کو بیٹے کے کفن دفن کے لیے چند روپے تھما دیے۔ یوں صادق نے اپنے بیٹے کو کفن پہنانے اور جنازہ کروانے میں کامیاب ہو گیا اور صادق کے بد نصیب بیٹے کو بھی کفن اور قبر مل گئی۔